لوگ ہیں جو جان سے چلے گئے ہیں. ریحان سے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں. ابھی سینیٹر ہدایت اللہ صاحب, اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مستقل یہ پورا خطہ بدمنی کی لپیٹ میں. اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, نہ کسی فوج کے جرنیل سے ڈرتے ہیں, نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں, نہ کسی حکومت کے آدمی سے ڈرتے ہیں. ہمارے قاری عبد المجید صاحب اور حیات محمد صاحب اور ان کے ساتھ جو اشفاق صاحب یہ شہید ہوئے تھے ایک حادثے میں, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کی بھی بڑی خدمات, ان کے میرے خیال اطلاع ان کے بھائی صاحب نے کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور چلے جائیں, چوکیاں بھی موجود ہوں, سب جگہ پر جو ہے وہ ایجنسیز بھی موجود ہوں, پورا انفراسٹرکچر موجود ہو, اس کی پوری فنڈنگ موجود ہو, اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کس نے کیا ہے. میں تمام اداروں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کہیں فلاں کا بھی جو ہے وہ زندگی کو خطرہ ہے اور فلاں کو بھی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے تو آپ قاتلوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر لوگ بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ کس کی پراکسی ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں, کتنی طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کس کا کس سے تعلق ہے, کون کس کو استعمال کر رہا ہے, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بدامنی کو قبول نہیں کر سکتے. ہم امن کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم کسی تصادم کے راستے کو اختیار کر کے حالات کو بگاڑ کے آپ کو مزید موقع فراہم نہیں کر سکتے, لیکن پرامن مزاحمت کرنا, آواز اٹھانا, اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, نہ کسی فوج کے جرنیل سے ڈرتے ہیں, نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں, نہ کسی حکومت کے آدمی سے ڈرتے ہیں. اس لیے سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. لیکچر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اپنی پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. کیوں ہمارے اس پورے خطے کو اس آگ کی جو ہے وہ کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ جس کے پاس جتنی طاقت اور اختیار ہے اس کا اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو قائم کرے اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن ہونے سے بچائے. معاشی حالات خراب ہیں, برے حالات ہیں, ہر طرف جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے, ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں جو دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو را مٹیریل حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی بہت آپریشن کیے اور کہا تھا کہ ہم کائنیٹک ایکشن بھی کریں گے اور نان کائنیٹک ایکشن بھی کریں گے. تو پھر وہ نان کائنیٹک ایکشن میں کیا ہوا؟ کیا لوگوں کو سب کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا تعلیم اس لیول کے اوپر ہے جو ہونی چاہیے؟ یا آؤٹ آف اسکول بچے صرف اس صوبہ سندھ کے اندر ملینز میں ہیں, 30-40 لاکھ بچے اس خیبر پختونخوا میں ہیں کہ جن کی عمریں 5 سے 15 سال تک کی اور وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. پورے ملک میں 2.62 کروڑ ہے, بلکہ یہ 50-60 لاکھ ہے اس صوبے میں. 2.62 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اسی طرح روزگار نہیں ہے, مواقع نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, مہنگائی اور بے روزگاری ہے. تو ان سب چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا؟ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور جان مال اور عزت آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں دیں گے. یہ حمید صوفی یہ ایک حمید صوفی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو جان سے چلے گئے ہیں. ریحان سے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں. ابھی سینیٹر ہدایت اللہ صاحب, اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مستقل یہ پورا خطہ بدامنی کی لپیٹ میں تمام قبائلی بیلٹ کو اسی طرح سے نشانہ بنایا ہوا ہے. آپ اپنے ریجن میں اس خطے کے معاملات کو درست کیجئے. اس طرح کی باتیں کرنے سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا جس میں آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جائیں. میں حکومت سے اور تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بامانی مذاکرات افغانستان کی حکومت سے کیے جائیں, اور افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطے کو پاکستان میں بدامنی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. دونوں ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہوں گے. سب کا بھلا ہوگا, افغانستان کا بھی بھلا ہوگا, پاکستان کا بھی بھلا ہوگا, عوام کا بھلا ہوگا, اسلام کا بھلا ہوگا. تو کیوں ہم اپنی اپنی ضد اور انا میں چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اس خطے کو آ کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیں؟
لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کو بھی درست کرنا ہوگا اور اقدامات بھی درست کرنے ہوں گے، اور کسی حکومت میں یا کسی ادارے کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کھیل کھیلنے میں ملوث ہیں، تو اس ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں اور عوام کو ایسے لوگوں سے نجات بھی دلائیں۔ اس لیے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ اس غم کو اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ پوری جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دوں کہ ہم آپ کو تنہا انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے اور آپ کے لیے پورے پاکستان میں آواز بلند کریں گے۔ خیبر پختونخوا طویل عرصے سے خون دینے والا صوبہ بن گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب امن ہوتا تھا یہاں پر، پوری بیلٹ پرامن بیلٹ تھی، لیکن یہ کیا ہوا جب سے امریکی محبت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، آج جو ہے وہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سارے کے سارے علاقے غیر محفوظ ہو گئے، نقصان ہمیں 150-200 بلین ڈالر کا ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ قتل کیے جا چکے ہیں، کتنے لوگ جو ہمارے پولیس کے اور نیوی کے اور فرنٹیئر کور کے اور آرمی کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور امریکہ کی خون کی پیاس تو کبھی نہیں بجھے گی، وہ تو اسرائیل کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے کہ انسانوں کو قتل عام کرو۔ جو امریکہ کے دوست بنے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی بات کر کے پوری فوج کو اور پوری قوم کو پٹے پہ دے دیا تھا، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا، ہم پرامن تھے، تم نے بدامنی کے آگ میں ہمیں دھکیل دیا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی پالیسیاں خود نہیں بنائیں گے اور اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے تو حالات درست نہیں ہوں گے، لہذا حالات کی درستی کے لیے جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم عنقریب یہاں بھی اور بلوچستان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ہم تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے، ہمارے شدید اختلافات ہیں مختلف پارٹیوں سے، لیکن امن کے لیے ہم سب سے بات کریں گے اور سب کو ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور صرف پولیٹیکل لوگ ہی نہیں، علماء کرام، سول سوسائٹی، وکلاء، طلباء، ان سب سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں عنایت بھائی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اور عبدالواسع بھائی آپ بھی اور پورے ہم خیبر پختونخوا میں خاص طور پر تمام جگہوں پر اس کے لیے اہتمام کریں، ضلعی سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو صوبے ہیں ان کی سطح پر بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مرکز کی سطح پر بھی اس معاملے کو پورے کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ